محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ کل کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر، صفا کی پہاڑی پر، اگر ممکن ہو تو وہ منظر دکھا بھی دیجیے گا صفا کی پہاڑی کا، سب کو بلایا، اسلام کی دعوت دی، اور دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا کہا؟ تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں، خدائے قادر و قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ، جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان لے آئے تو بچ جاؤ گے اے لوگوں، فلاح دنیاوی و اخروی پاؤ گے اے لوگوں، نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانب سے پیغام دے دیا۔ مشرکین کا رد عمل سنیے، ان کا غیظ و غضب تھا، سرکار کی دعوت توحید ان بت پرست مشرکوں کو بھائی نہیں، سرکاری دعوت توحید پر یہ انہوں نے کس طرح ریاکٹ کیا، ناقابل قبول تھی، ان کا خطاب سننا تھا سرکار کا، مشرکین مکہ اندر ہی اندر کھولنے لگے، دل حالانکہ جانتے تھے کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، صادق اور امین تو مانتے تھے، تو بھائی پھر یہ بات بھی سچ کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، نیک نامی اور بزرگ کی وجہ سے کسی کو منہ پر کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن ایک بدبخت تھا، نام تھا ابو لہب، اس کو ابو لہب کہتے ہیں، اس سے نہ رہا گیا، اور اگر میں بڑے نرم الفاظ میں بھی کہوں تو یہ کہوں گا کہ وہ سامنے سے اول فول بکنے لگا، اگر بہت نرم الفاظ میں نہیں کہوں تو اب یہ رد عمل سنیے، خدا سرکار نے خدا کا پیغام پہنچایا، بس یہی کہیں وہ منظر ہوگا، اللہ جانے کیا منظر ہوگا، یہی کہیں ہوگا کچھ، خدا کا نام گویا قہر تھا بت خانہ دل پر، گرا دی حق نے بجلی تو دے بارود باطل پر، غضب کی آندیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت پر، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئیں نور نبوت پر، غضب میں بھر گئے سارے قریش اس واز کو سن کر، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر، غضب میں بھر گئے سارے قریش اس واز کو سن کر، کیوں؟ کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر، جسے دیکھو، اب یہ رد عمل کراؤڈ کا، جسے دیکھو اسی کے منہ میں کف تھی، کفر بکتا تھا، خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ بھی سکتا تھا، بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا، جیسے کوئی جرم ہو گیا خدا نہ خاصا، بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا، ہوا وہ شور و شر برپا کہ قیامت آ گئی گویا، انہیں تو حق سے نفرت تھی، یہ باتیں کس طرح سنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا چنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا چنتے۔ اب یہ ابو لہب کا رد عمل، سرکار دو عالم کا روب اور دبدبا، اور معاشرے میں آپ کو حاصل شدہ شرف کی وجہ سے، قبولیت کی وجہ سے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اپنے غصے کو الفاظ میں بیان کر سکے، لیکن ابو لہب سے میں نے کہا نہیں رہا گیا، کیا کہا اس نے، مزید سنیے، مثال شعلہ اٹھا ابو لہب، چیخا دہن کھولا، اور آپ اس میں ساتھ رہیے گا تو یہ بھی دیکھیے گا کہ ترتیب کیا ہے، سرکار آئے ہیں صفا کی پہاڑی پر، سرکار نے بات کی ہے، سب نے سنا ہے، ایکسپٹ کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن باقاعدہ رد عمل ابو لہب نے دیا ہے، لیکن ابو لہب کو جواب سرکار نے نہیں دیا، پھر ابو لہب کو جواب کہیں اور سے آیا ہے، ہاں پھر جواب کہیں اور سے آیا ہے، اور وہ جواب کیا آیا ہے وہ بھی سنیے گا،
لیکن ابھی دیکھیں گے ابو لہب نے کیا کہا. مثال شعلہ اٹھا ابو لہب چیخا دہن کھولا. یہ بڑے محتاط الفاظ ہیں ورنہ بڑی سخت ٹون دی, میں الفاظ نہیں دہرا سکتا. مثال شعلہ اٹھا ابو لہب چیخا دہن کھولا. خبردار ہے بھتیجے اس سے آگے اور گر بولا. ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں تو پھر کیا ہو, تو اتنا ہی بتا دیں. مینا برسائیں تو پھر کیا ہو. اہانت ایک خدا کے نام سے اتنے خداؤں کی, کیا آپ نے ایک خدا کا نام لے کے ہمارے سارے خداؤں کی بے عزتی کی؟ نعوذ باللہ. اہانت ایک خدا کے نام سے اتنے خداؤں کی, مذمت سارے معبودوں کی, دیوی دیوتاؤں کی, آپ نے سب کی مذمت کر دی. نبوت آپ ہی کے واسطے تھی اس زمانے میں. ابھی میں پھر الفاظ کو ذرا نرم کر رہا ہوں. نبوت آپ ہی کے واسطے تھی اس زمانے میں. نبوت کے لیے کیا آپ ہی تھے اس گھرانے میں. یہی باتیں سنانے کو ہمیں آپ نے بلایا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ آپ نے کیا سنایا ہے. اور آگے کہتا ہے غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ علی گھر کی. غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ علی گھر کی. پسند آئی نہ ان کو بات کوئی بھی پیمبر کی مگر. اب اللہ سرکار دو عالم کا ریاکشن دیکھیں کہ ان کے رد عمل میں کیا کہا پہلے. غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ علی گھر کی. پسند آئی نہ ان کو بات کوئی بھی پیمبر کی مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا. یا رسول اللہ مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا. نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا. لیکن اب یہاں نہ آ سکتی تھی مایوسی, کیوں کہ یہ امید کا گھر تھا. لیکن اب یہ سنیں ابو لہب نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا, لیکن سر میں نے کہا کہ پھر جواب سرکار سے نہیں آیا, پھر جواب کہیں اور سے آیا. کچھ حوالوں میں ملتا ہے کہ ابو لہب نے یہ اپنے طور پر یہ گستاخ یہ بولتے بولتے ایک لمحہ یہاں بھی آیا کہ جب وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا آپ نے اس بات کو کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا, یا آپ نے یہ بات کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر بلایا تھا. یہاں تک کہ اس نے یہ جرات کی کہ اس نے یہ الفاظ کہے جو کہ بس میں اشارتاً کہوں گا آپ سے سمجھ جائے گا. کچھ اس طرح کے کوئی الفاظ کہے گویا میں کسی سے کہوں کہ یہ کیا بات کی, اور میں اس کو کہوں کسی انداز سے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس طرح کے الفاظ. اور جب اس نے یہ الفاظ کہے, اس طرز کے الفاظ کہے, اب جواب میرے آقا نے نہیں دیا, اب جواب خداوند تعالی نے دیا, اب جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب العالمین نے دیا, اور اس جواب کو قیامت تک کے لیے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا یہ کہہ کر تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب فی جیدہا حبل من مسد. سبحان اللہ سبحان اللہ, صدق اللہ العظیم. کیا کہنا ہے, تو یہ معاملہ تھا, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. ابو لہب کا یہ معاملہ تھا. اب آگے کیا ہوا, تمام مشرکین مکہ جن کے مفادات بت پرستی سے جڑے ہوئے تھے, اب ایک منظم انداز سے انہوں نے غریب مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے. اب ظلم کی نئی داستانیں رقم ہونا شروع ہوئی. کہیں حضرت بلال حبشی تھے رضی اللہ تعالی عنہ, تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا. کہیں حضرت سمیہ کو اذیتیں دے دے کر شہید کیا جاتا تھا. ہر قبیلہ اپنے ان لوگوں پر جو مسلمان ہوئے اپنے اپنے طور پر مظالم ڈھا ڈھا کر ان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اسلام کو ترک کر دیں. لیکن ان مسلمانوں کو بھی سلام, تمام مظالم سہنے کے باوجود اسلام کی راہ نہیں چھوڑی, اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی. علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا. ایک طرف یہ تھا چونکہ اس سے پہلے تبلیغ اعلانیہ نہیں تھے, لیکن اب بات علانیہ اعلان تک پہنچ گئی. علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا,
ادھر سے شہر میں تضحیق کا تحقیر کا سامان ہوتا تھا، مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگے ہلنے، غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر۔ اب یہ مظالم کی ایک نئی داستان کا آغاز ہوا یہاں سے، اور وہ داستان کیا تھی وہ آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔